آبادی کی تباہی، سیج، انشے سیریل، 40واں انشا، شارق علی۔ ذہانت اور دلکشی کا امتزاج ہیں ڈاکٹر ارما۔ سوچ میں گم آنکھیں، انداز اور گفتار میں اعتماد کا حسن۔ سماجیات کے شعبے میں عالمی شہرت یافتہ اور تعلق کراچی سے۔ پروفیسر گل کی اسکول کے زمانے کی دوست ہیں۔ لیکچر میں تو ابھی دیر تھی، لیکن طلباء اتنے بے چین تھے کہ غیر رسمی گفتگو کا آغاز برآمدے ہی میں ہو گیا۔ بولیں، دھنک کے رنگوں جیسا شہر تھا کراچی۔ مختلف زبانیں، لہجے، لباس، ثقافت اور طرح طرح کے خواب لیے لوگ دور دراز علاقوں سے آ کر آباد ہوئے تھے یہاں۔ 2.70 کروڑ آبادی کے نو آزاد ملک پاکستان کا دارالحکومت۔ دیکھتے ہی دیکھتے بلا روک ٹوک بڑھتی آبادی، وسائل کی کمی اور مسائل کے انبار نے اس دلاویز رنگا رنگی کو نفرت، تعصب اور تشدد کے پاگل پن کی طرف دھکیل دیا۔ پروفیسر گل بولے، میرے بچپن میں شہر کی سڑکیں کہانیوں کی کتاب تھیں جنہیں میں چلتے پھرتے پڑھ سکتا تھا، لطف اندوز حیرتوں میں گم ہو سکتا تھا۔ آج وہی سڑکیں ہجوم اور ٹریفک سے بے حال ہیں، شور اتنا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دے، گندگی کے ڈھیر، کھلے گٹر سے ابلتی غلاظت، صاف پانی کی قلت اور لوڈ شیڈنگ۔ رہائشی سہولتوں کے اعتبار سے دنیا کے 140 شہروں میں سے 137ویں نمبر پر ہے یہ اب۔ صوفی نے پوچھا، کیوں ہوا ایسا؟ ڈاکٹر ارما بولی، ذمہ دار عوامل تو بہت سے ہیں، مالی بددیانتی، نااہل حکمرانی، سیاسی اور مذہبی شدت پسندی، تعلیمی پسماندگی وغیرہ، لیکن اس بگڑتی صورتحال کی سب سے بڑی وجہ ہے آبادی میں بلا روک ٹوک اضافہ۔ سچ پوچھو تو کمزور جمہوریت کا سبب غیر ملکی سازشیں نہیں، وہ ہجوم ہے جو ووٹ کی اہمیت اور استعمال سے واقف نہیں۔ ٹی وی دانشور بڑھتی آبادی کے مسئلے پر بات کرنے سے کتراتے ہیں کیونکہ وہ طاقتور مذہبی سوچ سے خوفزدہ ہیں۔ وہ جو کثرت اولاد اور رزق کی فراہمی کو خدا کی ذمہ داری بتا کر سامنے کی حقیقتوں کو جھٹلاتے ہیں، وہ شدت پسند دھرنا ہجوم جس نے اجتماعی عقل کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ پروفیسر گل بولے، ہماری معیشت اور علاقائی سالمیت کو سب سے بڑا خطرہ بڑھتی ہوئی آبادی سے ہے۔ اسی شرح پیداوار سے 35 برس میں آبادی 40 کروڑ یعنی 2 گنا ہو جائے گی۔ غذائی پیداوار، رہائش، صحت اور تعلیمی سہولتوں میں اضافے کی رفتار سب کے سامنے ہے۔ دگنی آبادی کا مطلب ہے آدھا میسر صاف پانی، فضائی کثافت، سمندری آلودگی، گندگی، غربت، جھونپڑ پٹیوں، ٹریفک، بے روزگاری، غصے اور مایوسی میں مزید اضافہ، خوشحالی، اسکول اور ہسپتال کم، مدرسے اور تعویذ گنڈوں سے علاج زیادہ۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر ارما بولیں، بات عجیب ہے لیکن تحقیق شدہ۔ انسانی پیدائش کے عمل کو راز رکھنے کے بجائے اگر اسے بنیادی تعلیم کا حصہ بنا دیا جائے تو آبادی میں واضح کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پیدائش پر قابو پانے کے طریقے ایسی تعلیم کا لازمی حصہ ہوتے ہیں۔ جب تک اس اہم موضوع پر میڈیا، تعلیمی اداروں اور عوامی مکالمے کے دروازے بند رہیں گے، آبادی پر قابو پانا ممکن نہیں۔ عوام، خاص طور پر عورتوں کو پیدائش کے حفاظتی طریقوں سے آگاہی دینا بے حد اہم ہے۔
مشرقی شرم و حیا کی خود فریبی سے معاشرے کو نکال کر ان معاملات میں عورتوں کی رائے کو اہمیت دی جائے تو ہم اس تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ پروفیسر گل بولے، تکلیف دہ سچ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی شرح پیدائش بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا بلکہ اس خطے کے تمام ممالک سے زیادہ ہے۔ فیصلہ اس ملک میں رہنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم انسانی ترقیاتی انڈیکس میں 147ویں نمبر پر ہیں۔ ہماری 30% آبادی غریبی لائن سے نیچے زندگی بسر کرتی ہے۔ ہم فیصلہ کن موڑ پر ہیں۔ کیا ہمیں پولیو کے قطرے پلانے والوں کو قتل کرنے والی اور اجتماعی خودکشی کی حمایتی مذہبی سوچ کا ساتھ دینا ہے، یا انسانی عقل و فہم پر اعتماد کر کے تعلیم اور فیملی پلاننگ کے انقلاب کا وہ راستہ اپنانا ہے جو ترقی اور خوشحالی کی سمت جاتا ہے؟ بنگلہ دیش اور ایران بھی تو مسلم ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فیملی پلاننگ کے کامیاب پروگرام چلائے ہیں۔ جاری ہے۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔